وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے صندوق کے اندر بند کر کے دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا تھا۔ ادھر دریا کے دوسرے کنارے پر فرعون کا محل تھا، تو فرعون کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق اٹھایا اور وہ فرعون کے پاس لے گئے۔ تو فرعون کی بیوی آسیہ، اس نے جب بچے کو دیکھا تو بچہ ان کو خوبصورت لگا، تو انہوں نے فرعون کو یہ کہا کہ یہ بچہ جو ہے نا بڑا خوبصورت ہے، اس کو ہم یا تو اپنا بیٹا بنا لیں گے یا ہمیں کوئی نفع دے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں موجود ہیں۔ اب اگلا مرحلہ آیا کہ بچے کو دودھ پلانا ہے۔ ادھر بچے کو دودھ پلانا ہے اور بچے کو دودھ پلانے کے لیے مختلف قسم کی عورتوں کو، دائیوں کو لے آیا گیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پئیں، لیکن انہوں نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ قصص کے اندر اس کو ذکر فرمایا، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موجوں کے حوالے کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار تھا۔ ان کادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبہا، اگر ہم نے ان کے دل کو مضبوطی سے نہ تھامے ہوئے ہوتا تو انہوں نے وہ راز فاش کر دینا تھا، یعنی انہوں نے یہ کہہ دینا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور فرعون تو اسی کے در پہ تھا کہ بچوں کو وہ قتل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے یہ کیوں کیا؟ ہم نے یہ اس وجہ سے کیا تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو واپس لوٹانے کا جو ان سے وعدہ ہم نے کر لیا تھا وہ ہم پورا کریں گے۔ وقالت لأختہ قصیہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کر موجوں کے حوالے کیا تو ان کی بہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا لأختہ قصیہ، کہ ان کے پیچھے چلو۔ فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون، دور سے دیکھتی جاؤ، ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ صندوق کہاں جا رہا ہے، اگلے مراحل کیا یہ طے کرتا ہے، آگے کیا ہوتا ہے، ذرا اس کی تحقیق کرتے رہو۔ وحرمنا علیہ المراضع، تو وہ تحقیق کرتی رہیں تو فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے۔ فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس بچے کو پالیں گے۔ فرعون نے یہ کہا تھا کہ شاید یہ وہ بچہ نہ ہو جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے، میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں، لیکن آگے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ آگے انہوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے، یہ تو بڑا خوبصورت بچہ ہے، ہم اس کو پالیں گے۔ تو اس نے اپنی نوکرانی اور کنیزوں کو دئی تلاش کرنے کے لیے بھیجا مختلف علاقوں میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وحرمنا علیہ المراضع، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر روک تھام کر رکھی تھی، ہم نے ان کو روک دیا تھا کہ دائیوں کا دودھ نہیں پینا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے ان کنیزوں کو بلایا اور کہا
کہ میں تمہیں ایک گھرانے کی رہنمائی کرتی ہوں، هل ادلکم علی اہل بیتی یکفلونہ لکم، جو گھرانہ اس بچے کی پرورش بھی کرے گا اور اس کے ساتھ خیر خواہی والی صورت بھی اختیار کرے گا۔ مقصد تو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف رہنمائی کرنا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وہاں لے جایا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ پی لیا۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ شاہی خرچے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے گھر بھیج دو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تک بچے ہیں اس عورت کا دودھ پیتے رہیں گے۔ ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی لے آئیں۔ غریبی سے امیری بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، بھوک سے خوشحالی بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر فرمایا، فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ ان کے دل کے اندر جو ایک غم کی کیفیت تھی وہ ختم ہو جائے۔ وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ، اور اس بات کو بھی جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے ان کو جو کرنا چاہیے وہ کرتے نہیں ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی والدہ کے پاس رہے، لیکن یہ شاہی خرچے کے اوپر رہے۔ فرعون کے ساتھ بھی ان کی بیوی کے ساتھ بھی تعلق ہے چونکہ انہوں نے بھیجا تھا۔ تو جب دودھ پلانے کی مدت گزر گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس شاہی گھرانے کے اندر چلے گئے، یعنی فرعون کے پاس چلے گئے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے جوانی کی حد تک پہنچ گئے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے اور ان کی جوانی مکمل ہو گئی، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان کو حکمت بھی عطا کی اور علم بھی عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے حالات، اپنے ابا و اجداد کے حالات معلوم کرتے رہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر بنی اسرائیل مصر میں کیسے رہے، کیسے خوشحالی کے ساتھ رہے، پھر بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوا، پھر فرعون نے کیا کیا۔ اب فرعون کی جو حالت ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کو دبایا ہوا ہے، بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے اور اپنی قوم کو چڑھایا ہوا ہے اور اپنی قوم کو بڑا پروٹوکول دیا ہوا ہے، تو یہ چیز بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نوٹ فرمائی۔ تو ایک مرتبہ دوپہر کا وقت تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بحر تشریف لے جا رہے تھے۔ آگے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے، وَهَذَا مِنْ عَدُوِّ، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کی قوم کا ہے، یعنی فرعون کی قوم کا ہے، قبطی نسل کا آدمی ہے۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو تھا اسرائیلی، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی کہ یہ مجھے مارتا ہے، یہ مجھ سے لڑ رہا ہے، میرے اوپر زیادتی کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک معمول کے مطابق مکہ مارا، وہ مر گیا۔ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد اس کو مارنا بھی نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد اسرائیلی کو اس قبطی سے بچانا تھا، لیکن وہ بندہ مر گیا۔ چونکہ ایک اللہ کے پیغمبر سے اس بندے کا مرنا یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی شیان شان نہیں تھا، اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ھذا من عمل الشیطان،
یہ شیطانی عمل ہو گیا۔ انہو عدو مضل مبین، شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی، اللہ تعالیٰ نے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مغفرت طلب کی، میں نے اپنے اوپر زیادتی کی، فاغفر لی، مجھے یا اللہ بخش دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ لغزش اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی۔ انہو هو الغفور الرحیم، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے بھی ہیں، رحم کرنے والے بھی ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ربی بما انعمت، یعنی اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے جو میرے اوپر انعامات کیے ہیں، اب کے بعد میں کسی مجرم کی مدد نہیں کروں گا۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، اب ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن شہر کی دیکھ بھال کے لیے پھر بحر تشریف لے گئے۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، دیکھا کہ وہی آدمی جو کل حضرت موسیٰ علیہ السلام گزشتہ دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگ رہا تھا، وہ آج پھر مدد مانگ رہا ہے کہ دوسرے آدمی کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا قال له موسیٰ انک لغوی مبین، تو کھلم کھلا شرارتی لگتا ہے، یعنی بنی اسرائیل کو کہا، کل اس سے لڑ رہا تھا آج اس سے لڑ رہا ہے۔ فلما اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ اس قبطی کو جس سے یہ بنی اسرائیلی لڑ رہا تھا اس کو پکڑ لیں یا اس کو ذرا ڈرائیں۔ اس کو ڈر پڑا، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا انک لغوی مبین، اس کو یہ ڈر پڑا کہ شاید یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھے بھی مکہ مارنے لگے ہیں، شاید میں بھی مر جاؤں گا جس طرح کل وہ مر گیا تھا۔ قال یا موسیٰ، اس نے کہا ہے موسیٰ تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے اور کل تو نے ایک جان کو قتل کیا۔ ان ترید الا ان تکون جبارا، تو یہاں زمین کے اندر اپنے آپ کو غالب کرنا چاہتا ہے، تو مجھے مصلح نظر نہیں آ رہا۔ وما ترید، تیرا ارادہ اصلاح کا نہیں ہے، تو مجھے مارنا چاہتا ہے، یہ اس نے کہا، جس سے قبطی کو پتہ چل گیا، چونکہ جو پہلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے بندہ مرا تھا قبطی، وہ کسی کو پتہ نہیں تھا، تو ابھی جو قبطی کھڑا تھا وہ فوراً وہاں سے بھاگا اور بھاگ کر جا کر اس نے فرعون کو اور اپنے جو بھی اس کے لوگ تھے ان کو جا کر کہا کہ کل جو بندہ مرا ہے اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا ہے۔ اب انہوں نے جب اس کی یہ بات سنی، فرعون نے میٹنگ بلا لی اور بلا کر اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بندہ مار دیا ہے، اب قصاصاً موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دو۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، کہ ایک آدمی اس مشورے کے اندر، اس مجلس کے اندر وہ بھی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا، دوڑتا ہوا آیا۔ قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، یہ جو وڈیرے ہیں، یہ جو سردار ہیں، یہ جو چودھری ہیں، یہ جو فرعون اور اس کے جو ہے نا کارندے ہیں، یہ مشورہ انہوں نے کیا ہے کہ یہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ فخرج انی لک من الناصحین، آپ یہاں سے چلے جائیے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میری اس خیر خواہی کو مان کر آپ یہاں سے تشریف لے جائیے۔ فخرج منها خائفا یترقب، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ڈرتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے وہاں سے تشریف لے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی قال رب نجنی من القوم الظالمین، پروردگار مجھے اس ظالم قوم سے نجات عطا فرما دے، یہ کہیں مجھے دیکھ نہ لیں، کہیں مجھے قتل نہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے نجات عطا فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام اس علاقے سے سفر کر کے مدین کی طرف چلے گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ